فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ تعالیٰ نے شہد بنایا، شہد کا پروسیس ذکر کیا میرے رب۔ یہ ایک لمبا موضوع ہے، لیکن اس کو شارٹ کٹ جو قرآن نے ذکر کیا وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وَأَوْحَىٰ إِلَى النَّحْلِ، اللہ تعالیٰ نے وحی پر مکھی پر وحی کے اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد رہنمائی ہے، اس سے مراد ہدایت ہے، اس سے مراد اللہ نے جو اس کے ذہن رکھا ہے اس ذہن کے اوپر اللہ نے ڈالا کہ تو نے یہ کام کرنا ہے۔ سب سے پہلے وہ کیا کرتی ہے؟ سب سے پہلے وہ چھتا بناتی ہے، اور چھتا مسدس بناتی ہے، اور چھتا ہمیشہ اس کا اس انداز سے بنتا ہے کہ شہد کی مکھی کے علاوہ کوئی اور مکھی اس کے اندر داخل ہو ہی نہیں سکتی۔ اور پھر شہد کا جب چھتا بنتا ہے، اس چھتے کا جو مواد آتا ہے وہ کہاں سے نکلتا ہے؟ مکھی کے منہ سے نکلتا ہے وہ مواد۔ وہ رب جو مکھی کے منہ سے شہد کے چھتے کے لیے موم نکال رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہی رب اسی مکھی کے پیٹ سے اس سے کیا نکال رہا ہے؟ شہد نکال رہا ہے، اور شہد بھی مختلف نکال رہا ہے۔ تو یہ کیا مختلف جو چھوٹی سی مکھی اتنی سی ہوتی، اتنی سی مکھی کے اندر اتنا بڑا قدرت کا کارخانہ لگا ہوا ہے، اور انسان کیا کہتا ہے کہ یہ خود ہی بخود نظام چل رہا ہے، اور خود بخود ہی یہ سارا شہد نکل رہا ہے، خود بخود ہی آ رہا ہے۔ اس کو یہ عقل کس نے دیا کہ تو نے مسدس نما تو نے چھتا بنانا ہے، اور موم سے چھتا بنانا ہے جو چھتا ختم نہیں ہوتا۔ اگر 100 سال بھی اس چھتے کے اندر شہد رہے تو وہ خراب بھی نہیں ہوتا۔ جدید سائنس یہی بات کہتی ہے کہ اس چھتے کے اندر شہد رہے تو وہ خراب بھی نہیں ہوتا۔ یہ سارے کا سارا نظام اور یہ عقل، جس کی عقل جو ہے وہ ایک سب سے باریک ہے، سوئی کے ناکے سے بھی زیادہ باریک اس کی عقل ہے، اس کے اندر اتنا بڑا نظام بنانے والا کون ہے؟ وہ میرا رب ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اس کو وحی کرتا ہے، جاؤ جا کر شہد ہے۔ اب یہ چھتا بناتی ہے اور پھر نکل کھڑی ہوتی ہے شہد کے لیے، اور چھتے کی حفاظت کے لیے باقاعدہ ایک نظام ہے۔ وہاں پر ایک ملکہ بیٹھتی ہے جو اس کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے۔ جب ملکہ وہاں سے نکلتی ہے مکھیوں کو لے کر، تو اس جگہ پر اور چوکیدار کو بٹھا دیا جاتا ہے، متبادل چوکیدار کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ پھر یہ نکل کھڑی ہوتی ہے اور یہ جگہ جگہ سے دور دراز چلی جاتی ہے۔ جدید سائنس یہ بتاتی ہے کہ ایک مکھی 6 کلومیٹر دور چلی جاتی ہے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ 6 کلومیٹر دور جا کر مکھی واپس اپنے چھتے میں اپنے سوراخ میں آ کر وہ شہد ڈالتی ہے، دوسری جگہ پہ نہیں جاتی۔ ہزاروں راستے میں چھتے ہوتے ہیں، ہزاروں سوراخ ہوتے ہیں، وہ مکھی اپنی جگہ پر جاتی ہے۔ اس کو ساری کی ساری راہیں بتلانے والا اور راہوں کو یاد کروانے والا، ان راہوں پر واپس لے جانے والا کون ہے؟ قرآن نے ذکر کیا، فرمایا کہ دیکھو ثم کلی من کل ثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوان فیہ شفاء للناس۔ فرمایا کہ دیکھو مختلف راستوں پر وہ جاتی ہے۔ اب جاتے ہوئے راستے انسان چلتے ہوئے بعض اوقات بھول جاتا ہے، لیکن شہد کی مکھی بھولتی وہ کسی دوسرے چھتے میں نہیں جاتی، دوسرے سوراخ تک میں نہیں جاتی۔ اتنا منظم نظام ہے شہد کی مکھی کا، اتنا منظم نظام ہے کہ اگر دنیا کے اندر سب سے منظم ترین نظام کی اگر مثال دی جائے تو شہد کی مکھی کا نظام، اس کے چھتے سے لے کر شہد کے کشید ہونے تک۔ اور آپ کے لیے یہ بھی آپ نے سنا ہی ہوگا کہ بعض اوقات لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ مکھی، شہد کی مکھی جو ہے، یہ جو شہد ہوتا ہے یہ شاید یہ شہد اس کے اخراج کی جگہ جو ہے وہ ہے جو عام طور پر پیشاب کے اخراج کی جگہ ہوتی ہے، ایسے نہیں۔ شہد کی جو مکھی ہے، یہ جو شہد کشید ہوتا ہے یہ اس کے منہ سے نکل رہا ہوتا ہے، یہ اس کا لعاب ہے ایک طرح۔ اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ بیری کا شہد، فلاں کا شہد، فلاں کا شہد، ہر شہد کا ذائقہ کیا ہے؟ مختلف ہے، تاثیریں مختلف ہیں، رنگ مختلف ہیں، اس کے اندر شفا ہے، بیماریاں، ساری بیماریاں دنیا کی، فرمایا کہ شفاء للناس، اس کے اندر اللہ نے شفا ہی شفا رکھی ہے، اس کے اندر بیماری ہے ہی نہیں ہے۔ تو شہد کو بنانے والا اور شہد کی مکھی کو اس انداز سے عقل بخشنے والا کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، وہ میرا رب ہے کہ جس نے یہ سارے کا سارا نظام بنایا ہے۔